کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ تعلیمی پالیسی پاکستان کی نئی نسل کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، بالکل. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لوگ نا 100% رٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں. آپ جہاں پر بھی چلے جائیں، اکیڈمیز میں چلے جائیں، آپ اسکولز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، آپ کا سال سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے دن بچے کو نشان لگوایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں. چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. پاکستان کے بہت نامور قاری تھے، وہ چلے گئے سعودی عربیہ، تلاوت کر رہے تھے کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے. وہاں کے لوگوں نے سنا تو مغرب کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا امام صاحب آپ جماعت کرائیے، آپ کی ماشاء اللہ قرات بہت اچھی ہے. امام صاحب نے جماعت شروع کر دی. جب جماعت کرا لی تو سارے لوگ ہنستے جا رہے ہیں ہنستے جا رہے ہیں. اب امام سے پریشان ہو کہ مجھ کو غلطی ہوئی ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کسی سے ڈرتے ڈرتے ایک بندے سے کہ بھائی ہوا کیا ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال تو دیا، وہاں سے واپس کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو تلاوت کی، ان کو تو اردو اس کا ترجمہ تو پتہ ہی نہیں تھا نا، اہل زبان تو نہیں ہے پاکستان والے. انہوں نے وہ آدھی آیت تلاوت کر دی کہ جس کے بعد واقعہ مکمل نہیں کیا. تو ہمارے یہاں بھی یہی چیز ہے کہ یہ نہیں پتا کہ اگر یہ ٹاپک جس کو سمجھنا ہے، یہ اس کی بیس سمجھیں گے تو یہ ٹاپک سمجھ آئے گا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ امتحان میں نہیں آنا تھا وہ چھوڑ دیا، یہ امتحان میں آنا تھا وہ پڑھ لیا. اس کو رٹا لگانے کا فائدہ نہیں ہے. میں کئی انگلش اسکول سسٹمز میں گیا، میں نے بچوں سے پوچھا جی بتایا وٹ سولر سسٹم. انہوں نے فوراً مجھے میں نے کہا اچھا بیٹا کوئی پتہ ہے یہ جو چاند ہے اور یہ سورج ہے یہ کہ سر چاند سورج کا ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا تو ابھی تم نے بتایا مجھے سولر سسٹم، اس میں کیا تھا وہ کہ اور چیزیں آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بچوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوگی آپ کبھی، تو یہ چیزیں ہمارے سسٹم جو ہے نا، اس میں سے یہ کریمنگ اور امتحان کا اتنا زیادہ بوجھ اس نے کریٹیوٹی کو دبا دیا. آپ جاپان کا سسٹم دیکھیں، آپ آسٹریلیا کا سسٹم دیکھیں، ایون چائنا کا سسٹم دیکھیں، آپ ان کے بچوں کے اسکولوں میں یہ امتحانوں کا بوجھ، یہ کتابیں، یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے وہ کس طرح کریٹیوٹی کے ساتھ ٹیکنیکلی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو ہمیں یہ رٹا بیس سسٹم اور یہ چیزیں ختم کرنی ہوگی اور ایک ایسا سسٹم لانچ کرنا ہوگا کہ جس کے بعد ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو اگر کوئی کسی قابل ہوتا ہے اسکالرشپ پہ باہر جاتا ہے، کبھی پاکستان واپس نہیں آتا. بالکل. اور وہ کیوں نہیں آتا؟ یہاں پر اس کو وہ کام کرنے کی فیسلٹی نہیں ملتی. تو جب تک ہم اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو جاب اورینٹڈ، گول اورینٹڈ نہیں کریں گے، تب تک اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل.